لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم چونکہ یہ نورانی مسجد میں جمع ہیں، دعا کریں اللہ ہم سب کو نور والی زندگی نصیب فرمائے، روشنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلے ہم چونکہ مجلس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر دو تین باتیں کریں اور اس کے بعد میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ کیونکہ مجلس کے اعتبار سے شاید یہاں پہلی مرتبہ آنا ہو، اس لیے جو نئے ساتھی ہو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی۔ جو نئے ساتھی ہیں ان کو خاص کر کے، باقی جو پرانے ساتھی وہ تو اب بہت پرانے ہو گئے، بس اب تو یہ کہو کہ اللہ کا ذکر کرتے 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 یہ زبان کو ذکر ہٹ کر اب ہمارے دل میں پہنچ جائے۔ یہ زبان جو حرکت کرتی ہے نا، اس میں وہ کمائی نہیں، کمائی تو یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو چلو میرے پیارے دوستوں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔
تھوڑا آگے آ جائے، جس کو تھوڑی سی جگہ ملے آگے آ جائے، اس لیے لوگ پیچھے آ رہے ہیں اور شاید وہاں چٹائی نہ بچھی ہونے کی وجہ سے تھوڑے پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا بس اللہ ہی قبول فرمائے. ہم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میرے دوستوں، درود پاک اور پھر جمعہ کی رات، میرے دوستوں درود پاک پڑھنا اور پھر جمعہ کی رات میں پڑھنا بہت 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 بڑے ثواب کی بات ہے. قسم اللہ کی میرے دوستوں، درود پاک کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، صرف ایک فضیلت کافی ہے کہ نبی فرماتے ہیں صلو علیہ، اے میرا امتی مجھ پر درود پڑھ لے، اے میرا امتی مجھ پر درود پڑھ لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو درود پاک پڑھے گا، میں قیامت میں اس کا بدلہ چکا دوں گا اور اس طرح چکاؤں گا کہ تیرا ہاتھ چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت کے دروازے تک میں پہنچا دوں گا. میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے لیے توفیق عطا فرمائے، درود پاک کے لیے توفیق عطا فرمائے. ابھی میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، بہت پیاری بات. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب جو پاکستان میں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کسی نے ان کو کہا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور محمد محمد کرتا ہوں لیکن کچھ نفع نہیں ہوتا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب سے کسی نے سوال کیا، کوئی زمانہ گزر گیا، اللہ 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 ذکر کرتا، کبھی محمد 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 ذکر کرتا لیکن مجھ کو کچھ نفع نہیں ہوتا. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا ظالم، اس سے بڑھ کر کیا نفع چاہیے کہ اللہ نے ناپاک زبان پر اپنا اور اپنے پیغمبر کا نام جاری کر دیا. اس سے بڑھ کر کیا نفع چاہیے؟ وہ کہتے نفع نہیں ہوتا. اگر ہماری تو ناپاک زبان ہے، گنہگار زبان ہے، اس گنہگار زبان پر اللہ اپنا مقدس نام اور اپنے نبی کا نام جاری کر دے، اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے؟ اس لیے کہ اچھی چیز کو اچھے برتن میں رکھا جاتا ہے، دودھ کو اچھے برتن میں رکھا جاتا ہے، شہد کو اچھے برتن میں رکھا جائے گا. تو اللہ اپنا مقدس نام ہماری زبان کے برتن میں رکھتا، اللہ محمد کا نام ہمارے دل کے برتن میں رکھتا. اس کا مطلب ہے زبان مقدس ہے تبھی تو اللہ کا نام آیا، دل مقدس ہے تبھی تو محمد کا نام آیا. اس سے بڑھ کر کیا نفع چاہیے؟ اس لیے اگر مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا اللہ اللہ کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، نفع تو اللہ دینے ہی والا ہے، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. تو ہم تک درود پاک پڑھیں گے میرے دوست، پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر بھائی پر سمجھو ذرا، میری زبان پر محمد محمد، آپ کی زبان پر سب بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد.
ومنبه محمد ومصدق محمد يا محمد جميل الحيل محمد نبي البرايا محمد شفيع اللہ تعالیٰ کرے گا بات ہمارے کو محبت نصیب فرمائے. آج جمعہ کی رات ہے اور جب تک ہم جمعہ کی رات سورت میں جمع ہوئے ایک غریب پاک ہم نے ضرور پڑھا ہے. یاد ہوگا کہوں میں یاد ہوگا ایک درود پاک میں نے یقیناً پڑھایا اور سب نے پڑھا اور یہ درود پاک پڑھنا بھی چاہیے جمعہ کی ہر رات میں چاہے ایک مرتبہ. ہمارے نبی نے فرمایا ولو مرتن چاہے ایک مرتبہ پڑھے لیکن ثواب اس کا اتنا عظیم اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی یہ درود پاک پڑھے جب مرے گا تب مرے گا جب مرے گا تب مرے گا اور قبر میں جائے گا اور لوگ اس کو دفنانے پہنچیں گے. ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا اگر یہ درود پاک جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ پڑھا ہوگا ایسا سمجھنا کہ میں بھی تجھے دفن کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں. میرے دوستوں کو کون سا درود پاک اللہم صلی علی محمد درود پاک. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے دوستوں کم آنکھ بند ہو جائے گی کچھ معلوم نہیں. کبھی جنازے کی نماز ہوئی ہمارے مولانا عباس صاحب نے بھی جنازے کی نماز پڑھائی. میرے دوستوں جنازے کی نماز ہوئی مجھے جب خبر ملی جنازے کی نماز ہوئی فوراً دل میں کھٹکا آیا آج کسی کی باری ہے کل تیری بھی باری آنے والی ہے. آج کسی کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے دل بہت قریب ہے میرے دوستوں. میرے اور آپ کے دل جنازے کی باری آنے والی ہے اور مرنا تو ہے ہی میرے دوستوں مرنا تو ہے ہی. تو وہ میرے دوستوں وہ مرنا کتنا پیارا ہوگا کہ ہم قبر میں ہو اور ہمارا بیٹا بھی دفن کرنے میں لگا ہمارا باپ بھی دفن کرنے میں لگا ہمارا چچا بھی دفن کرنے میں لگا ہمارا ماموں اور ہمارا خالو بھی دفن کرنے کے لیے لگا سب مٹی مار گئے اور میرے دوستوں غیب سے آواز آتی ہوگی غیب سے آواز آتی ہوگی تم آتے نہ آتے لیکن میں نبی پہنچ چکا ہوں اور اس کو دفن کرنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں. میرے دل کو اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے آقا ہم کو دفن کرنے کے لیے پہنچے. اس لیے ہر جمعہ کی رات کو پڑھیں گے بھائی کتنی مرتبہ چاہے اتنی مرتبہ پڑھو لیکن حدیث کیا ہے ولو مرتبہ کچھ نہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لو. دیکھو آج تو میں پڑھاتا ہوں اور آپ پڑھو گے اس لیے پڑھنے کا بھی ایک ثواب ہے سننے کا بھی. لیکن آئندہ جمعہ ایسا تو نہیں کہ ہر جمعہ کو ہم نورانی مسجد میں جمع ہوں گے. تو میں تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ درود پاک یاد کر لو. موت کی گھڑی معلوم نہیں کب آئے لیکن وہ قبر بڑی مبارک ہوگی جہاں نبی موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی درود پاک تھوڑا بڑا ہے لیکن یاد کر لو میرے دوستوں ہو جائے گا یاد ہو جائے گا نا. اللہ یہ درود پاک سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں آج جو بات آپ کے سامنے مجھے کہنا ہے یہ کافی لمبی بات ہے اس لیے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے انشاءاللہ کسی کا بھی ہم جمع ہیں آئندہ کل جمعہ میں جمع ہوں گے پھر جمعرات کو جمع ہوں گے. مطلب ہے کہ جب ہم جمع ہوں گے لیکن جو بات میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کو سننا ہے اس لیے کہ قربانی کا دن آ رہا ہے اور جب قربانی کا دن آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے ہوتا ہے. ارے کہو نہ ہوتا کہ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے ہوتا. تو بس میں یہی کڑی کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کے کچھ عجیب عجیب پہلے ہمارے سامنے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ملت ابراہیمی نصیب فرمائے. اس لیے کہ ملت ابراہیمی وہی ہے جو ملت محمدی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بہت تعریف کی ہے. چلو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. آپ کڑی کو کڑی سے جوڑتے جاؤ اور جب آپ کو موقع ملے آتے جاؤ تاکہ یہ بات ہماری چلے اور ہم کو ایک اسلامی ہسٹری بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو نبی گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مقام کیا تھا ان کی شان کیا تھی. اس لیے یہ پورا واقعہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اخیر میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
اور ہمارے نبی کے مقام کا بھی پتہ چلے گا. اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں بات سمجھنا ہے کہ واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آسمان پر فرشتے، میں آسمان پر فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ کو سوال کیا. یہ سننا برابر، فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ رب قدیر کو سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے اور زمین پر تھے. آسمان پر فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کون سی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، ان پر آسمانی کچھ کتابیں بھی اتری ہے، یہ سب کا برابر ہے، لیکن اللہ تو نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا. فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست کیوں بنایا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. قرآن کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا. سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ فرشتوں کے سردار میرے سامنے آ جائے. یہ سارے فرشتے جو سوال کر رہے ہیں ان کے سردار میرے سامنے آئے. کون سردار؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم ہی جاؤ، تم ہی زمین پہ جاؤ اور جا کے ابراہیم کو پوچھ لو کہ میں نے ان کو دوست کیوں بنایا. اللہ بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کی شان بتانا چاہتے تھے کہ جا کے پوچھنا پڑے گا، جا کے پوچھنا پڑے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ لے جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو لے جاؤ اور جا کر میرے نبی میرے بندے ابراہیم کو پوچھ لو کہ میں نے ان کو اپنا دوست کیوں بنایا. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک حدیث کے مطابق 8 فرشتوں کو لے کر اور ایک حدیث کے مطابق 13 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے. کس کے پاس آئے؟ فاطمہ کو کس کے پاس آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بالکل صاف صاف بات کہی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے. اب یہاں پہ ایک روایت کے مطابق 8 فرشتوں کی جماعت اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتوں کی جماعت ہم آئے ہیں. ابراہیم تمہارے پاس آئے تاکہ تم اپنی زبان کو بتاؤ. اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم کو دوست کیوں بنایا. حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا میرے پاس 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اپنا دوست بنا دیا ہے. کتنی باتیں ہیں میرے پاس؟ بس 4 باتوں پر ہم چلتے جائیں گے تو میرے دوست ایک زمانہ گزر جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اپنا دوست بنایا. اور قسم میرے بن کی اگر یہ 4 باتیں نہ ہوتی تو اللہ مجھ کو اپنا دوست کبھی نہ بناتا. میرے پاس کتنی باتیں ہیں؟ اب 8 فرشتے ہوں گے یا 13 فرشتے ہوں گے. انہوں نے پوچھا کہ کون سی 4 باتیں آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اللہ دوست بنا. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی میرے دوستوں. آج اگر کوئی بڑا عالم ہم کو اپنا دوست بنا لے رہے کتنی خوشی ہوتی. ارے خوشی ہوتی کہ نہیں خوشی ہوتی؟ اگر کوئی بڑا عالم ہم کو کیا جا رہے تو میرے بیٹے کی طرح ہے. ارے تو میرے بھائی کی طرح ہے. ارے میں تجھے یاد کرتا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں تو بالکل نالائق آدمی، لیکن ہمارے دوست میرے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ابھی 2 روز پہلے میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں تجھے یاد کرتا تھا. بس میں نے اتنا کہا کہ میں تجھے یاد کرتا تھا. وہ بیچارہ میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا اور روتے کہنے لگا میں نے کہتے نالائق نہیں یاد کیا. تو میں نے کہا ارے بھائی تو نالائق کے نالائق تو میں بھائی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کا ایک آدمی جس کو ہم بڑا سمجھتے ہو وہ اگر ہم کو یاد کرے اور دوست بنائے ہم کو اتنی خوشی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوگا تو ابراہیم کی شان بھی کتنی نرالی ہوگی. اللہ نے کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اگر آپ عربی جانتے ہو نا تو یہ عبارت ہے نا واتخذ اللہ، اس میں اللہ فاعل ہے اور ابراہیم مفعول ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم نے نہیں میں نے ابراہیم کو دوست بنایا. ابراہیم نے نہیں کہا تھا مجھ کو دوست بنانا، میں نے اپنی طرف سے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اس میں حضرت ابراہیم کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے. خیر مطلب جب سوال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سوال آیا کہ اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا. یا تو 8 فرشتوں نے سوال کیا یا تو 13 فرشتوں نے سوال. اللہ نے آپ کو دوست کیوں بنایا. حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رب جلیل، وہ رب قدیر، وہ مجھ کو اپنا دوست بنائے. یہ تو اس کا احسان ہے. وہ خالی سے میں مخلوق ہوں لیکن میرے اندر 4 باتیں
باتیں ہیں اور قسم اس کی اگر یہ 4 باتیں نہ ہوتی تو وہ مجھے اپنا دوست نہ بناتا. تو آج فرشتوں نے یا 13 فرشتوں نے پوچھا کہ یہ 4 باتیں تو بتا دو ابراہیم کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو اپنا دوست بنایا. تو اگر ابراہیم نے سب سے پہلی جو بات بتائی جس پر آج میں بولنا چاہتا ہوں, سب سے پہلی بات بتائی وضاحت نفسی فی النیران, وضاحت نفسی فی النیران. اور سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو دوست بنایا اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے مجھے کہا تھا آگ ہے میں کود پڑا, اللہ کو مجھ پر پیار کر گیا. اللہ نے اس نے مجھے کودنے کے لیے کہا, ارے کہو اس نے کودنے کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں حضرت ابراہیم کے زمانے میں مشہور جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور کٹر ظالم تھا اس کا نام کیا تھا نمرود. اور اس نے کیا کیا تھا آگ لگائی تھی, اور ایسے نہیں لگائی تھی 40 دن سے زیادہ وہ آگ کو بھڑکاتا گیا. اور آگ کو بھڑکانے کے لیے ہر روزانہ 4000 آدمی آیا کرتے تھے. 4000 آدمی آتے تھے روزانہ آگ کو اور کیسے بھڑکایا جائے. وہ معلوم نہیں آگ کہاں سے کہاں تک 40 دن تک کوئی آگ کو بھڑکائے اور روزانہ 4000 آدمی یہ ڈیوٹی دیتے ہو تو آپ کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی. اور اگر ابراہیم کو کہہ نہیں دیا, اگر ابراہیم کو کہہ دیا ہمارا کام پورا ہو گیا, آج تیری رات آخری رات ہے, کل صبح میں ہم کچھ کو آگ میں ڈالنے والے. نمرود نے اعلان کروا دیا کہ بھائی سارے قوم کے مرد عورتیں بچے جمع ہو جائے, کل صبح شروع ہوگا اور ہم ابراہیم کو اٹھائیں گے اور آگ میں ڈالیں گے. میرے دوست میں آپ سے پوچھ رہا اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل صبح مجھے مرنا ہے تو آج رات کیسے گزرے گی ہماری. اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کل فجر کے بعد مرنا ہے, آپ کو معلوم ہو جائے بتاؤ رات کیسے گزرے گی. اور جب کہ یقین ہو اس لیے آگ لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے 40 دن کی محنتیں ہوئی ہے اور روزانہ 4,000 آدمیوں نے تو کام کیا ہے. اور آج کہاں سے کہاں تک اتنی زبردست آگ تھی کہ اگر اوپر سے پرندہ اڑتا تھا تو آگ کی گرمی کے مارے وہ اوپر کے نیچے زمین پر گر جاتا تھا. ارے پرندہ بالکل جل جاتا, بھول جاتا. کوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ لگائی گئی, بادشاہ نے جلائی, روزانہ 4000 مزدوروں کو کام پر رکھا, 40 دن تک یہ کام کیا اور آج اعلان ہو گیا کہ کل صبح ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. اب وہ رات کیسی عجیب و غریب رات ہوگی. میرے دیکھ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کل تیرا آپریشن ہونے والا ہے, یہ نہیں معلوم ہے کہ تو مرنے والا, تیرا آپریشن ہونے والا, تو بتاؤ رات کو نیند آتی کہ کل ڈاکٹر کیسا لے جائے گا, کیسا بیہوش کرے گا, کیسا لٹائے گا, کیسا ICU روم میں لے جائے گا اور کیسا معلوم نہیں آپریشن کرے گا. میرے دوستوں رات بھر چین نہیں آتا. حضرت ابراہیم کو بھی خبر مل گئی کہ کل صبح میں آگ میں حضرت ابراہیم کو بھی نیند آئے گی. یہ بھی تو انسان ہی تھے نا, ہر نبی انسان تھا, یہ بھی انسان تھے تو ان کو نیند نہیں آئی. اب نیند نہیں آ رہی ہے, دیکھیں گے بس اللہ 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 ان کی زبان کے اوپر ہے. اس میں تو فرشتوں کی بہت لمبی چوڑی جماعت آ گئی. سننا فرشتوں کی بہت لمبی چوڑی جماعت آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کی جماعت, اور فرشتوں کی جماعت نے کیا کہا سننا, فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آ گئی. اور آ کر کیا کہا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر ہم کو رکھا ہے. تو جتنا دنیا میں پانی ہے اللہ نے سارے پانی کا نگرانی ہمارے اوپر رکھی ہے. آج ایک مرتبہ کہہ دو ایسا پانی چھوڑیں گے کہ آج کے آج یہ نمرود کا محل بھی طوفان میں ڈوب جائے گا. آپ صرف اس طرح سے اللہ کا پیغمبر نبی ہے. آپ ایک مرتبہ کہہ دو ہمارے پاس تو دریا, سمندر, نہر, تالاب اور پانی ہمارے کنٹرول میں ایک اشارہ ہوگا کہ ایسا پانی کا طوفان آئے گا کہ یہ آگ تو کہاں جائے گی کچھ پتا نہیں, لیکن وہ نمرود کا جو محل ہے ساری طوفان میں ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا آپ جلدی کرنا, اس میں صبح میں میرے ڈالنے کا وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری یقین اور پورے کہا لا حاجت لی, لا حاجت لی, کہا مجھ کو اس کی ضرورت ہے, آپ لوگ اپنا کام کرو, آپ لوگ اپنا کام کرو. چلے گئے میں فرشتوں کی جماعت چلی. یہ حضرت ابراہیم کا وہی معاملہ, بھائی کل تو آگ میں جانا ہے, کل آگ میں جانا, پوری دن میں دیکھا. پھر فرشتوں کی جماعت, کئی نبی تھے, فرشتوں کی جماعت کو دیکھا, کہا کہ تم کیا ہے, تو کہا کہ اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے. تو فرشتوں نے کہا ہمارا کام ہے ہوا کو کنٹرول کرنا. اے ابراہیم آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے, ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہماری ضرورت ہے, ہم ایسی ہوا چلائیں گے کہ یہ آگ جس میں نمرود ڈالنے والا, ہم اس آگ کو اس کے محل کی طرف گھما دیں گے. یہ آگ صبح ہونے ہمیں اس کے محل کو جلا کر ختم کر دے گی اور تم بچ جاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجت علیکم, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, چلے جاؤ. یہ لوگ بھی چلے گئے. تو پہلے کون سی جماعت چلے گئے جو جس پر حکومت کرتی تھی پانی پر, پھر کون سی جماعت چلے گئے جو ہوا پر حکومت. اب حضرت جبریل خود آ گئے. اب سننا کون آ گئے, حضرت
جبریل یہ تمام فرشتوں کے سردار وہ کوئی آ کر اور آ کر کہا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کل صبح میں آگ میں ڈال دے گا، یہ نمرود بادشاہ بڑا ظالم ہے، یہ کل صبح میں آگ میں ڈال دے گا، آپ دیکھو تو کیسی ہے یہ جلتے ہے، تم کیا حال ہوگا تمہارا ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ اور وہ فرشتے آئے تھے اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک جماعت آئی جو ہوا پر حکومت کرتی، ایک جماعت آئی جو پانی پر حکومت کرتی، تم نے دونوں کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے نہ ان کی ضرورت ہے نہ ان کی ضرورت ہے، تو حضرت ابراہیم نے کتنا پیارا تھا، ٹھیک ہے چلو ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا، لیکن اللہ سے تو مدد مانگو، کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے تو مدد مانگو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ سے مدد مانگو تو حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دیکھو اس کو کہتے توحید کرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جبرائیل کیا کہا سننا؟ جبرائیل کیا آگ کس نے لگائی ہے؟ کیا آگ کس نے لگائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا نمرود نے لگائی ہے۔ کہا نمرود نے لگائی جو نمرود کے پروردگار نے لگائی ہے، میں آگ کس نے لگائی؟ کہا اگر اللہ نہ چاہتا تو نمرود ایک موم بتی بھی نہیں جلا سکتا، کسی بڑی آگ لگی ہے نمرود نے نہیں، تو میری خدا نہیں بتائی۔ اچھا یہ لگا جبرائیل کل جو آگ میں مجھے ڈالا جائے گا کون ڈالے گا؟ جبرائیل نے کہا نمرود نہیں ڈالے گا، نمرود کے اندر آتا تو بھی ڈالنے کے لیے کب کو مجھے مار دیا ہوتا، اللہ مجھے ڈالے گا۔ تو جو خدا آگ جلاتا ہے اور جو خدا آگ میں مجھے ڈالتا ہے تو جب وہی اس پر راضی ہے تو میں کیوں اس کو ناراض کروں؟ جب وہی اس پر راضی ہے کہ آگ جلے گی تو جلی ہے، وہ اس پر راضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا، اور وہ اس پر راضی ہے کہ میں مجھے فرما برداری کروں، تو جس پر میرا خدا راضی ہے اس پر میں بھی راضی ہوں۔ اور اس جبرائیل وہ تو میرے اگر 100 جان ہوتی سب کو آگ میں لگا دیتا ہوں۔ اس کا اللہ جب چاہتا ہے وہی جلاتا ہے، وہی مارتا، وہی جلاتا، سب کچھ کر کے دھرنے والا وہی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ بس میرے دوستوں یہ توحید، اس کا کیا نام ہے؟ توحید ہے، اس کو کہتے لا الہ۔ کیسا یقین ہوگا تو ورنہ ہم لوگ ہوتے میرے دوستوں معلوم ہے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم کو کتنا یقین ہوگا، اللہ سے بھی نہیں مانگو، اتنی اونچی آگ لگائی ہے، وہی مجھے جاننا چاہتا اور وہ بھی فیصلے پر راضی، میں بھی اسی کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ جملے کہے اللہ سے زیادہ اتنی پسند آئی، اللہ نے فوراً دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فوراً اعلان کیا یا نار کونی بردا یا سلام علی ابراہیم، اے آگ جلانا تیرا کام ہے لیکن آج میرا آرڈر ہے، ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رہے، فرماتے ہیں وہ آگ میں نہیں تھا، وہ تو جنت کے باغ میں رہتا تھا۔ 40 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے اور 40 دن کے بعد جب نکلے نا آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آگ سے نکلنے والا کالا سلوٹا ہوتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 40 دن کے بعد آگ سے نکلے چہرہ سورج کی طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ اتنا چمکتا، وہ تو 40 دن میں معاملہ ختم ہو گیا، میں تو چاہتا تھا زندگی میں آگ لگی رہے، اس لیے کہ صبح ہوتی شام ہوتی اس آگ میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ یہ ہے میرے دیش کے توحید۔ کہتے پہلی چیز کہتے اللہ کے حکم پر میں نے اپنے آپ کو آگ میں، حالانکہ آگ بہت مشکل ہے، میں آگ بہت آڈر بھی کرتا ہے، اللہ کا آڈر تھا کہ جا تو میں آگ میں چلا گیا، میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اللہ نے کہا جا میں چلا گیا، اس سے خدا کا حکم ہے، خدا کہے تو آگ میں چلا جاؤ، لیکن جب خدا کے حکم سے گیا تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا، اللہ نے آگ کو میرے دوستوں میں اصل بتانا چاہتا ہوں توحید اگر ہو نا توحید تو آدمی کا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ کہتے لا الہ اللہ کے دل میں جما دو، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، قسم اللہ کی اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ جب بات آئی تو ایک بات بتاؤ میرے دوستوں، بہت دل کو ہلا دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے اس میں کتنی جھال، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھا اس کی زندگی میں تبدیل ہو جاتی میرے دوستوں۔ لکھا ہے مدینہ منورہ میں، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ منورہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا۔ سننا، مکے میں رہنے والا ایک آدمی جس نے ایمان قبول نہیں کیا، مکے میں رہنے والا ایک آدمی جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ مکے سے سفر کر کے کہاں پر آیا؟ مدینہ۔ اب ہمارے نبی بھی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا اور وہ دروازے پہ رو رہا ہے، اس
نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، یہ دروازے پہ اور میں تو کیسا روتا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ایسا دروازے پہ رو رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو عمر کہتے ہیں اس کا رونا دیکھ کر مجھ کو بھی رونا آ گیا. اور عمر رو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ابو بکر تو صحیح رونے والے، لیکن عمر جیسا پہاڑ انسان وہ کہے کہ وہ دروازے پر ایسا روتا کہ مجھے نہیں رونا. حضرت عمر اندر آتا اور آخر کا اللہ کے باہر آدمی کھڑا ہے وہ مکے کا ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ایسا ہوتا ہے. عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اندر بلا لوں. میں دیکھو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، فوراً کہا کہ نہیں بلا اس کو بلا. اس کو دیکھ آدمی آیا مکہ کا رہنے والا، ہمارے نبی پہچان گئے مکہ کا رہنے والا آدمی اور ایمان قبول وہ آیا اور سیدھے آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گیا اور آ کر کیا کہا کہ محمد میری داستان سن لو. کیونکہ مسلمان نہیں تھا، اسے کہا محمد میری داستان. ہمارے نبی نے کہا سنا. بس اس نے جو رونا شروع کیا اور اس نے جو داستان سنائی، اللہ اکبر میرے دوستوں ہمارے بھی کلیجے پڑ گیا ہے. کیسی داستان سنائی؟ اس نے داستان سنائی کہ مکہ میں جو مکے کا چودھری تھا ابو جہل، مکہ میں مکے کا جو چودھری تھا ابو جہل، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ لڑکی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دو، اور لڑکی پیدا ہو تو زمین میں گاڑ دو. تو کہتے ہیں یہ مکے کی گلی گلی میں وہ چودھری اعلان کرتا تھا ابو جہل کہ لڑکی پیدا ہو تو گاڑ دو، لڑکی پیدا ہو تو گاڑ دو، لڑکی پیدا ہو تو گاڑ دو. وہ آدمی کہتا کہ محمد 14 سال کے بعد میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. 14 سال ہمیں شادی کو 14 سال ہو گئے، اس کے بعد میں میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. لیکن جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو میں اور میری بیوی گھبرا گئے. اس سے تو مکے میں تو اعلان ہو گیا، ہمارا قریش کا قانون تھا اور ابو جہل چودھری تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ لڑکی ہو تو اس کو زندہ دفن کر دو. کہتے ہیں میں نے اور میری بیوی نے مشورہ کیا، اتنی پیاری خوبصورت بچی پیدا ہوئی، اس کو کیا ہم دفن کریں. اور 14 سال کے بعد ہمارا یہ ارمان سامنے آیا. جیسے میں نے اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ وہ اس کو گھر میں چھپا کے رکھیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم بڑا کریں گے. وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس لڑکی کو بڑا کرتا گیا یہاں تک وہ 7 سال کی ہو گئی. کتنے سال کی ہو گئی سننا وہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول محمد وہ لڑکی کو میں بڑا کرتا گیا. کتنے سال کی ہو گئی؟ کہ 7 سال کی ہو گئی. اور ابو جہل کو کسی طرح خبر لگ گئی کہ میرے یہاں لڑکی پھل گئی ہے. وہ کہتے کہ میں ایک مرتبہ باہر ملا تو ابو جہل میرا انتظار کرتا تھا. اس نے میرا گریبان پکڑا اور ابو جہل کو چودھری تھا کہ اس نے میرا گریبان پکڑا اور اس نے مجھے بہت دھمکی دی اور یہ کہا کہ 24 گھنٹے میں لڑکی زمین میں چلی جانی چاہیے. 24 گھنٹے میں کہیں وہ بیٹی جو ہے وہ زمین میں دفن کر دینا. اس سے اگر کیوں نہیں کرے گا تو ہمارا یہ جو قانون ہے وہ قانون کے اوپر کون عمل کرے گا. اب میرے دوستوں سننا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے کہ ابو جہل کو چلا جائے اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہاں جو قانون ہے وہ تو قانون ہے، قانون کو قانون. اور وہ بیچارے کیا کہتے میں جب بھی گھر میں آتا تھا میری ایک ہی تو بیٹی تھی اور 7 سال کی ہو گئی تھی اور جب بھی میں گھر میں آتا تھا تو ابا کہہ کے نپٹ جاتی ہے. جیسے آج بھی میں گھر میں آیا تو ابا کہہ کے نپٹ گئی. تو جیسے میں نے اس کو لکھی میں نے اس کو دھکا دے دیا. یہ جیسے میں نے اس کو دھکا دے دیا اور دھکا دینے سے جیسے میں نے دھکا دیا تو میری لڑکی بھی 7 سال کی تھی، وہ چیخ کے رونے لگی. جب چیخ کے رونے لگی تو میں نے اس کے چہرے پہ تماشا مارا. وہ کہتے کہ میں نے اس کے چہرے پہ تماشا مارا اور میں نے کہا چل جلدی تیار ہو جا، تیرے ماموں کے گھر پر جانا ہے، جلدی تیار ہو جا، تیرے ماموں کے گھر پر جانا. اور کہتے میں نے میری بیوی کو بھی نہیں بتایا، اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے اور یہ کہہ دیا تیرے ماموں کے گھر پہ جانا. اور میں نے کلہاڑی لے لی اور لیکر میں چل پڑا. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور ایک ہاتھ میں میری بیٹی کا ہاتھ تھا اور میں لے کر چلنے لگا. تو وہ 7 سال کی بچی کی تھوڑا ہوش سنبھالتی تھی، کہنے لگی کہ تم تو مجھے جنگل کی طرف لے جاتے ہو، ماموں کا گھر یہاں تھوڑی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں ایک جگہ پر چلا گیا، ایک درخت کے نیچے لڑکی کو بٹھا دیا اور اس کی قبر کھودنا شروع کر دیا. اسی قبر کھودنا میں نے میرے دوستوں انہوں نے کیسے دل سے کہا ہوگا، کہا کہ محمد میں کس طرح بتاؤں کہ جب میں قبر کھود رہا تھا تو میری پیشانی پر پسینہ آتا تھا اور لڑکی آتی تھی اور اپنے کپڑے سے میرے پسینے کو صاف کرتی تھی. وہ لڑکی بڑی مجھ کر آتی تھی، میرے پسینے کو صاف کرتی تھی اور آ کر کہتی تھی کہ بس یہ تکلیف کیوں اٹھا ہے، اب بڑی تکلیف یعنی قبر اور زمین یہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں معلوم میں میرا دل کیسا خط ہو گیا تھا. میں نے قبر کو کھود دیا اور کھودنے کے بعد لڑکی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو قبر میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. جب مٹی ڈالنے لگا تو زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ابا اگر مجھے مارنا ہی تھا، اگر مجھے دفن نہیں کرنا تھا تو کم از کم میری ماں سے تو مجھے ملا دیا ہوتا.
मेरी आखिरी मुलाकात कम अज कम मेरी माँ से तो करवा दो, तो मेरी माँ बेचारी मेरा इंतजार करती होगी, तुझे काम करो, मुझे निकालो, मैं एक मतलब माँ के गले लगूंगी, उसके बाद खुद आ जाऊंगी और खुद आकर कबर में सो जाऊंगी, तो तुझे चाहे तो मुझे डाल देना, लेकिन एक मतलब मेरी माँ का चेहरा और मेरी माँ की मुलाकात करा दो। वो कहते बस मैं तो मिर्ची डालता गया। आखिर मैंने एक जुमला और कहा कि एक जुमला कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, मैं जंगल में भटकती रहूंगी, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। लेकिन वो कहते मुझे रहम नहीं आया, मैंने दफन कर दिया, कहते मैंने दफन कर दिया। लेकिन अब वो क्या कह रहे सुनना, आगे बढ़े और हमारे नबी तो बैठे थे ना, आगे बढ़े मोहम्मद के कदमों को पकड़ लिया और हमारे नबी के पांव को पकड़ लिया और कहा मोहम्मद ने कैसे बताओ, उस रात में लेकर आज रात तक हर रात को मेरे ख्वाब में आती है, हर रात को मेरे ख्वाब में आती है और एक बात कहती है कि मोहम्मद के दरबार में तेरा और मेरा इंसाफ होगा। वो ख्वाब में आकर एक ही बात कहती है कि मोहम्मद के दरबार में तेरा और मेरा क़यामत के दिन इंसाफ होगा। बस मैं रात को सोता नहीं, उन्होंने कहा मैं रात को सोता नहीं और दिन को चढ़ता रहता हूँ और मेरी बीवी भी रोती रहती है, मैं भी रोता रहता हूँ, उसकी याद भी बात आती है और हर रात को ख्वाब में आकर कहती है कि मोहम्मद के दरबार में इंसाफ होगा। उसने मक्का से सफर करके मदीना आया हो, आखिरी मोहम्मद है और आपके दरबार में इंसाफ होने वाला, आज ही बता दो क्या इंसाफ होने वाला। अगर आप चाहो तो मुझको भी दफन कर दो, अगर आप चाहो तो मुझको भी दफन कर दो। हमारे नबी की आंखों में, अरे बताओ मेरे दोस्तों हमारे नबी कैसा रहे होंगे, बस हमारे नबी की आंखों में जो आंसू होंगे और सहाबा के अंदर जो सन्नाटा छाया, हमारे नबी ने बहुत देर तक गर्दन झुकाई, बहुत देर तक गर्दन झुकाई और एक दुनिया कहा कि तू तो आ जाया, वरना बच्ची की आवाज मैं भी कभी कभी सुनता रहता है, वो बच्ची के सीखने की आवाज तो मैं भी कभी कभी सुनता रहता हूँ, तू आ जाए। लेकिन एक काम कर ले, कलमा पढ़ ले, कलमा ऐसी ताकत है जो अगले तमाम गुनाहों को माफ करवा देती है। अल इस्लाम यहदी कबला, कलमा पढ़ ले मेरे दोस्तों, उससे वो आगे बढ़े और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा, हमारे नबी के गले लग गए, हमारे नबी उनके गले लग गए और सहाबा में रोना था, खैर जुदाई हो गई। दूसरे दिन वो उसको आए, अब तो सहाबी हो गए, दूसरे दिन आए और आकर कितना प्यार से कहा अल्लाह के रसूल, आज रात को ख्वाब में फिर देखा, आज रात को ख्वाब में फिर मैंने मेरी बेटी को देखा, मेरी बेटी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और क्या नहीं थी, अब जब तुम आओगे मैं तुम्हारी सिफारिश करने वाली हूँ, जब तुम आओगे मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी और तुमको जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक ले जाऊंगी। मेरे दोस्तों हमारे आका ने फरमाया कलमे में वो ताकत है जो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता। लेकिन कलमा कौन सा मेरे दोस्तों, कौन सा कलमा? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो जबान पर नहीं मेरे दोस्तों दिल में दिल में आ जाए। मेरे दोस्तों कलमा दिल में नहीं आया, अरे कब आया? नहीं आया मेरे दोस्तों, दिल में आया होता ना तो नबी की मोहब्बत भी दिल में होती। ये कलमा जिस दिन दिल में आएगा नबी की मोहब्बत आएगी मेरे दोस्तों। और एक बात समझ लो मेरे दोस्तों, समझ लो, ये जब बात आई है तो मैं बात बता देता हूँ कि नबी से मोहब्बत हो जाएगा आदमी जन्नत पे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कोई बहाना चाहिए। मदीने पाक में मेरे दोस्तों की बात आई है और माशाल्लाह दिल हमारे नरम में। तो एक बात और सुन लो, अल्लाह 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 हमको माफ कर देगा। मेरे बहुत गुनाह किए हमने, बहुत गुनाह किए, क्यों तो नहीं किए, कितनों का दिल तोड़ा हमने, कितनों का दिल तोड़ा, कितनों को हमने सताया, कितनों के बारे में क्या गीबतें हमने की। मेरे दोस्तों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है? हज़रत आयशा फरमाती मैं अपने घर में थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हज़रत आयशा कहती मैंने दरवाजा खोला तो एक औरत खड़ी है और उसके साथ में दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक औरत खड़ी है और दो छोटी छोटी बच्चियां। हज़रत आयशा कहती मैंने उस औरत को कहा कि मेरी बहन क्यों मेरे दरवाजे पर क्यों आई? तो उस औरत ने रोते रोते कहा कि आयशा तेरे दरवाजे पर आए हो इसलिए तो ये नबी का घर है, तेरे दरवाजे पर आई, बाकी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ जो खुदा आसमान पर है, 2 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया, मेरी बेटियों ने भी कुछ नहीं खाया। तो मेरी 2 बच्चियां हैं, हम सब मुसलमान, तो 2 बच्चियों ने खाना नहीं खाया, मैंने भी। मेरे दोस्तों हज़रत आयशा की गलती से अंदर गई और बेचारी ढूंढ के 2 खजूर लेकर आई, किसी खजूर लेकर आई, 2 खजूर लेकर आई और आकर किसको दिया? उस औरत को दिया, कहा एक तू खा लो और एक खजूर के 2 हिस्से करके अपनी आधी खजूर एक बेटी को खिला दे, आधी खजूर। मेरे दोस्तों माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। उसने क्या किया? आयशा ने कहा खजूर तू खा लो और आधी खजूर एक बेटी को दे दे, आधी खजूर एक बेटी को दे दे। उस औरत ने ऐसा नहीं किया, एक खजूर एक बेटी को दे दिया, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दे दिया। तो आयशा ने कहा पूरी तो 2 दिन से भूखी है, तो क्या कहा? अरे मैं तो पानी के कुछ दूध पी के बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मैं तो माँ होना पानी के 2 दूध पी के भी भूख को बर्दाश्त कर लूंगी, इसलिए बच्चियां बेचारी तरफ नहीं है। तो हज़रत आयशा को रहम आया, सुना हज़रत आयशा को रहम आया कि बच्चियों ने तो खा लिया, चलो कम
محمد کا ایک کھجور کھایا، یہ ماں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ عائشہ نے کہا عائشہ گئی اور اندر ڈھونڈ ڈھال کے ایک اور کام لے کر آئی اور آ کر کہا کہ یہ دو بچیوں نے کھا لیا اور یہ کھجور کیوں کھا لے؟ عائشہ فرماتی کہ میں دروازے پر کھڑی رہ گئی، اس عورت نے کھجور کو منہ تک نہیں لگایا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ عائشہ میری بچیوں کا پیٹ بھر گیا، اللہ کو اس کو جنت نصیب کرے۔ وہ چلنے جانے لگی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ گئی تھوڑی دیر میں میرے نبی آئے۔ عائشہ فرماتی میں رو رہی تھی، میرے نبی نے کہا تو روتی کیوں؟ عائشہ فرماتی میں نے پوری داستان سنا دی کہ میرے نبی روئے اور روتے روتے کہا کہ ایک ماں کو جب بچوں پر اتنا رحم آتا ہے، ایک ماں کو جب بچوں پر اتنا رحم آتا ہے تو میرا خدا تو اپنے بندوں سے ننانوے درجے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا، تو کیا میرا خدا میرے بندے کو آگ میں بلا دے گا؟ کیا میرا خدا میرے بندے کو جہنم میں لگ دے گا؟ میرے دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول اب بتا دو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ہماری نجات؟ تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جو کلمہ میں نے میرے چچا کو دیا تھا وہ میرے چچا نے نہیں قبول کیا، ابو طالب نے قبول نہیں کیا، لیکن کوئی بھی قبول کر لے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ، لیکن توحید میرے دوستوں نہیں ہے توحید ہمارے پاس۔ ابھی ٹھیک ہے، ابھی میں جو اعلان کروں گا نا، ابھی میں اعلان کروں گا بھائی روزی دینے والا کون؟ آپ کا قول اللہ، ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ، مشکل کشا کون؟ دل میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، اس کے کلمہ دل میں ہو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، کون حضرت مولانا حسین احمد مدنی؟ ہاں میرے دوست سے میں نے پہلے بھی کہا تھا 18 سال مدینے پاک میں حدیث کا سبق پڑھایا۔ کتنے سال؟ 18 سال مدینے پاک میں حضور کی قبر مبارک کے قریب کیا کیا؟ ارے کون ہے سبق؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے وہ کبھی کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کبھی کیا کہتے تھے؟ توحید تو ہے، کیا کہتے توحید تو، اور کبھی کبھی بہت جب توحید کے دھن میں آتے تھے، نبی کی محبت کی دھن میں آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ایک جنت تو بہت اونچی ہے لیکن تیرے سے اونچا تو میرا مقام ہے۔ کون کہتے تھے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جنت کو کہتے جنت تو بہت اونچی ہے لیکن تیرے سے اونچا میرا مقام ہے۔ ایک مرتبہ کسی شاگرد سے پوچھا مطلب جنت ہے، جنت ہے، اس سے اونچا تمہارا مقام کیسا؟ تو کہا ہاں جنت سے اونچا میرا مقام ہے، اس سے کہ جنت میں حور اور سرور رکھتے ہیں اور میرے دل میں میرے حضور رکھتے ہیں۔ جنت میں حور ہے، ممان ہے، لیکن وہ دل کو دیکھو اس میں میرے نبی رہا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں سے توحید پکی ہو جائے نا تو نبی دل میں آ جاتے ہیں، تو نبی دل میں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں، میرے دوستوں اللہ ان کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔ کیا میرے دوستوں حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے جب مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا تو مدینہ گئے تھے نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا ہندوستان میں آنے سے پہلے مدینے میں تھے، اور جب مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا، ارے میرے دوستوں ہم جیسے نالائق مدینہ جاتے ہیں اور جب وہ آخری گھڑی آتی ہے مدینے سے الگ ہونے کی، اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے۔ میرے دوستوں ہم جیسے نالائق جو بالکل سو رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ بس اب فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، رات کو میری فلائٹ ہے اور اب مدینہ چھوڑ کے مجھے جدہ جانا ہے، ایئرپورٹ پر جانا ہے، میرے دوستوں جب آخری مرتبہ نبی کی قبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو ہم جیسے نالائقوں کا جب یہ حال ہوتا تو خواجہ معین الدین چشتی جب مدینہ چھوڑتے ہوں گے ان کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ میرے دوستوں کیسا قبر مبارک کے پاس روئے ہوں گے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اے پیارے نبی میں جا رہا ہوں، میرے پیارے نبی میں جا رہا ہوں، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ پوچھا تھا پیارے نبی جا رہا ہوں، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ ہمارے نبی کے اندر کیا آواز آئی؟ معین الدین اپنی گردن کو جھکانا دل کی طرف دیکھ لے گا، میں تیرے دل میں موجود رہوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرمایا کرتے تھے معلوم نہیں لوگوں کو دل میں کیا نظر آتا، لیکن مجھے تو میرے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں یہ توحید کب آئے گی ہمارے پاس؟ یہ محمد کب ہمارے دل میں آئیں گے؟ اب کل جمعہ کا دن ہے اور سب نماز میں آئیں گے ارے بولے آئیں گے، جمعہ میں سب نماز میں آئیں گے، اور فجر میں آج فجر میں خدا کی روزی کھاتا ہے 8 دن اور عبادت کرتا ہے 8ویں دن۔ خدا کی روزی کھاتا ہے پورا ہفتہ روزی اللہ کی کھاتا ہے، لیکن آتا ہے جمعہ میں نہ دے دے، جمعہ میں آیا تو کوئی ٹیکس بھرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے؟ میرے دوستوں یہ کب میں ایک سوال آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دھوکہ کب تک ہم اللہ کو دیں گے؟ روز فجر چھوڑا
کیا ہے میرے کو یہ نماز کوئی شور ہے؟ اور میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ سننا نماز مشکل ہے. ارے کہو نماز بہت مشکل ہے. نماز مشکل اس میں تہجد کی نماز تو بہت ہی مشکل ہے. کریں گے آج رات ان شاء اللہ. آج کی رات کو ارادہ کرو پڑھیں گے ان شاء اللہ. آج جمعہ کی راتیں پڑھیں گے ان شاء اللہ. میرے دیکھیں نماز مشکل ہے. قرآن کہتا ہے کہ نماز بہت مشکل ہے. اللہ سے مشکل ہے. اور میں بھی کہوں گا مشکل ہے. فجر میں اٹھنا, ظہر میں آنا, اثر میں دکان بند کرنا, اور مغرب میں گاہک کو چھوڑنا, اور عشاء میں تھکاؤ پھر کے مسجد میں آنا. اللہ کہتا مشکل ہے. لیکن مشکل کام میں ایک بار آ جا. اللہ کہتا وہ راستہ کھولوں گا تو وہ راستہ کہیں اور نہیں کھولے گا. جیسے آگ میں کودنا ابراہیم کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آگ جلتی ہے اور ہم کو کیسے کودو لیکن ہم تو انگلی بھی نہیں ڈالیں گے. آگ مشکل ہے لیکن اللہ کا حکم تھا ابراہیم کودے تو اللہ نے اس آگ کو آگ بنا دیا اور 40 دن تک خدا اپنا دیدار کراتا رہا. اسی طرح نماز بھی مشکل ہے لیکن اللہ کہتا ہے پڑھو. اللہ کہتا ہے پڑھو. ہم اپنے دل میں کہیں لاکھ مشکل ہے. میرا رب کہتا ہے میں پڑھوں گا. رب کہتا پڑھ لو. پھر اللہ جو روزی کا دروازہ کھولے گا ایسی روزی دے گا تو جانا نہیں پڑے گا. اللہ تیرے قدموں پہ لا کے رکھے گا. آج لوگ کہتے پیسہ نہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں, دکان نہیں چلتی. بےوقوف ہے, پاگل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا میری دکان نہیں چلتی, میرا مکان نہیں چلتا, میں قرضے میں آ گیا اور میرے پاس پیسہ نہیں, آپ اللہ کو دھوکہ دے گا تو یہ اللہ ہوگا. جب میں اللہ کو دیتا وہ میرا اللہ کا بستلا میں کرنا نہیں تھا نہ کرنے کا نہیں تھا نہ منظور. اللہ کہتا تو نمازی بن جا, تیرے گھر والے کو نمازی بنا دے اور مجھ کو ماننا نہیں. میں خود روزی تیرے دروازے تک پہنچانے والا. اللہ کہتا مانگنا بھی نہ, تو نمازی بن جا, تیرے گھر کا ممبر نمازی بن جائے. لیکن ہمارے جوان کہاں نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. 16, 17, 18 سال کے جوان نماز نہیں پڑھتے. اور وہ کیا پڑھے, اس کی ماں بھی نہیں پڑھتی, اس کا باپ بھی نہیں پڑھتا. اور 17 سال کا جوان سوچتا یہ میرا باپ 40-50 سال کا یہ فجر میں نہیں اٹھا, یہ میری ماں نہیں اٹھی تو میں کیسے اٹھوں گا. تو جب میرے دوست سے نماز نہیں ہوگی تو روزی کے لیے پھر بہت پریشان. وہ نقصان پر ہو رہا تو نہیں ہو رہا میرے دوست, کہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. ایک آخری بات بتا دو, کافی بات لمبی ہو گئی. ایک آخری بات بتا دو میرے دوستوں, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا سید احمد سننا بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. 500 صفحے پر صرف ان کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے. 500 صفحے پر صرف ان کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی. حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ہماری طرف کوئی گیا, میری طرف کوئی چلا گیا ان کے پاس. سننا میری طرف ان کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا حضرت برکت نہیں ہوتی کوئی تعریف دے دو نا. حضرت برکت نہیں ہوتی کوئی تعریف دے دو نا. تو حضرت نے مجھے نماز پڑھتے ہو, کہا حضرت بالکل پابند, بالکل پابند. میری ایک نماز قضا نہ ہو, میری بیوی کی بھی نہ ہو, میرے بچے کی بھی نہ ہو, یعنی ہم تو بالکل نماز کے پابند ہیں. لیکن روزی میں کوئی برکت نہیں کہیں گے کوئی تعریف دے دو. حضرت مولانا سید احمد شریف کو تعریف مانگ رہا تو وہ تعریف دے دو کوئی برکت دے جائے. تو حضرت نے کیا پوچھا کیا کرتے تو جواب کیا ملا, پڑھتے تو نہیں پڑھتے, پڑھتے پابند ہے. کہا میں پابند, میری بیوی بھی پابند, میرے بچے بھی پابند, نماز پڑھتے. تو حضرت نے سوچا کہ نماز پڑھتا پھر روزی نہیں ملے, حالانکہ اللہ کہتا کہ نماز پڑھے گا تو روزی ملا. تو حضرت بہت تو اللہ کے ولی پہ گردن جھکائے. اللہ کے ولی گردن جھکاتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے, تو اللہ کے ولی ہوتے تھے. حضرت سید مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گردن جھکائی, تھوڑی دیر میں گردن اٹھائی اور کہا بھائی تو نمازی کے بیوی نمازی تیرے بچے نمازی, بات تو بالکل پکی ہے لیکن ذرا گھر جا اور تیرے جو گھر کی کھڑکی اور دروازے اس پہ پردہ لگا دے. تیرے گھر کی کھڑکی اور دروازے کو بیچارا سچا مرید تھا. اب ہماری طرح اڑیل ہوتا تو کہتا نا میں تو تعریف ہی لے کے جاؤں گا, ہے نا. بیچارا سچا مرید تھا, کوئی بات نہیں تعریف نہیں یہ کام کروں گا. وہ گئے اور جا کر اپنے گھر کی کھڑکی پر اور دروازے پر پردے لگا. بس وہ کہتے ہیں ایسی برکت ہونے لگی, ایسی روزی میں برکت ہونے لگی کہ اللہ اکبر, اتنی برکت 6 مہینے کے بعد آئے اور کہا حضرت کوئی تعریف کی ضرورت نہیں, بہت برکت ہو گئی. حضرت بہت برکت ہو گئی, کوئی تعریف کی ضرورت نہیں. تو حضرت نے فرمایا جا اللہ اور برکت دیتا, جا اللہ اور برکت دے گا. تو بیٹھ گئے, کہا حضرت برکت تو اللہ دے گا, اس لیے آپ نے کہہ دیا اللہ برکت دے گا, برکت ہو بھی گئی. لیکن یہ بتاؤ آپ نے پردے کیوں لگوائے؟ میں تو تعریف مانگنے کے لیے آیا تھا, اور میں تو نمازی تھا, میری بیوی نمازی, میرے بچے نمازی. آپ نے پردے کیوں لگوائے, کھڑکی اور دروازے پر پردے کیوں لگوائے؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کتنے پیار سے فرمایا, کہا کہ اصل میں ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے روز گزرتا ہے,
ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، کبھی کھڑکی سے تیرے گھر کے اندر دیکھتا ہے، کبھی دروازے سے تیرے گھر کے اندر دیکھتا ہے، وہ بے نمازی کی آنکھیں تیرے گھر پر پڑتی ہے اور اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ برکت کو کہا میں نے پیسے لگوا دیے، اب وہ بے نمازی دیکھتا نہیں اور تو نمازی ہے تو گھر میں برکت شروع ہو گئی۔ تو جو اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو میں روزی تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا، اللہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ میرے دوستوں آپ مجھے بتاؤ کہ بے نمازی صرف دیکھتا ہے، کسی دکان پر دیکھتا، کسی گھر پر دیکھتا، اللہ برکت کو اٹھا لیتا، تو جس گھر میں سبھی بے نمازی ہو، بیٹا بھی نہیں پڑھتا، ماں بھی نہیں پڑھتی، بہن بھی نہیں پڑھتی، بڑا بھی نہیں پڑھتا، چھوٹا بھی نہیں پڑھتا، بتاؤ گھر میں برکت آئی نہیں؟ میں کہتا ہوں ہزاروں تعویذیں لٹکا دے، قسم اللہ کی برکت نہیں آئے گی۔ ہاں تعویذیں لٹکائے گا، تعویذوں کو تعویذیں لٹکائے گا، اور اخیر میں کیا بولے گا معلوم؟ اخیر میں بولے گا وہ میری سب کی تعویذ برابر نہیں، خود نماز چھوڑے گا۔ اچھا اگر مولانا کے پاس 4 مہینے سے جاتا ہے لیکن وہ قرضہ ادا ہی نہیں ہوتا، برکت ہی نہیں آتی، تو میرے دوستوں جس سے برکت آنے والی اس کو چھوڑ دیا، مولوی صاحب کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے پاس 5 وقت چلا گیا، اللہ بے حساب حلال کیا تھا۔ تو میرے دوستوں کون کون آج اس سے تیار ہو رہے ہیں؟ میرے دوستوں پھر میں بتا رہا ہوں میرے دوستوں سننا، نماز مشکل ہے، کہو نماز اور زور سے کہو نماز، لیکن ابراہیم کے لیے آج بھی بہت مشکل تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے ہم کو پیغام دیا اللہ کا حکم آئے تو آج بھی کچھ نہیں، ایک بار جھاڑ کوئی اللہ اس کو باغ بنائے گا، تو اللہ کا حکم آئے نماز پڑھ، کچھ مشکل نہیں، ایک بار آ جا نماز میں، پھر دیکھ اللہ کیسے چپل پھاڑ کے روزی کا دروازہ کھولتا۔ تو بھائی سب لوگ اس میں تیار ہیں انشاءاللہ، سب لوگ ذرا ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، میں وعدہ کرتا اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر میرے پیارے دوستوں اگر ہم کو اصل تو یہاں پر جمع ہوئے ہم ذکر کے لیے، لیکن یاد رکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنی چیزیں تھی؟ کل جمعہ کی نماز انشاءاللہ میں پڑھانے والا ہوں اپنا صلابت پورا بڑی مسجد، یہی ایڈریس ہے صلابت پورا بڑی مسجد میں، 1 بجے انشاءاللہ بات شروع ہوگی، 1:30 بجے بات انشاءاللہ ختم ہوگی۔ تو اس میں ہم دوسری پوائنٹ پر آئیں گے کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہ دوسری کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ ایک بات تو معلوم ہوگی حضرت ابراہیم خدا کے حکم پر آگ میں چلے گئے، اللہ نے اس وجہ سے آپ کو دوست بنایا، اور 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا، تو باقی بات کل جمعہ میں کریں گے انشاءاللہ، اللہ وہاں ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہنا ہے کہ یہاں جو مسجد ہے چھک والی مسجد یہاں بڑوں کا مدرسہ چلتا ہے، عشاء بڑے مردوں کا مدرسہ چلتا ہے، اور ہمارے عبد القیم بھائی اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں علم حاصل کرنا تو سب کے لیے ضروری ہے، قرآن صحیح کرنا سب کے لیے فرض ہے۔ ارے کہو قرآن صحیح کرنا تو نہیں معلوم ہوگا آپ کا مسئلہ، یہ معلوم ہے؟ ابھی مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ ڈائریکٹ قرآن کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ نہیں۔ اب میں معاف کرنا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، وقت لگاتے ہیں، کبھی چلا لگا، کبھی 4 مہینہ لگا، کبھی 3 دن لگے، اور لگانا بھی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ابھی تک سورہ فاتحہ کوئی نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا اب تک صحیح طور پر آیا، جبکہ یہ کرنا فرض ہے، فرض۔ قرآن نے صاف کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن صحیح کرو گے تو ایمان پورا ہوگا، قرآن صحیح نہیں ہوگا وہاں تک تیرا ایمان بھی پورا نہیں ہوگا۔ بھائی تو میرے پیارے دوستوں یہ بہت اچھا ہے کہ چھک والی مسجد میں بڑوں کے لیے مدرسہ، اور شرم نہیں آنا چاہیے کہ بھائی میں 34 سال کا 35 سال کا میں کیوں مدرسے میں جاؤں؟ ارے میرے دوستوں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے علم جو شروع ہوتا ہے من المہدی الی اللحدی، علم شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے اور ختم ہوتا ہے قبر کی گود سے۔ تو میرے دوستوں میں تو جگہ پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا ہے۔ اب میری اگر بیکار بیان کریں گے یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہو گیا تو بیکار بات ہے، پڑھنا چاہیے، مجھ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں یہ جو مدرسہ چلتا ہے اپنا وقت نکال کر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی آپ وقت دے سکو، وہاں کوئی مار پٹائی اور کوئی یہ اتنے ہی بجے آنا اور اتنے ہی بجے جانا، بھائی بڑا آدمی ہے، ہزاروں کام ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن اپنا وقت فارغ کر کے وہاں پہنچے اور قرآن کو صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ جی اور ایک بات کچھ کہنی تھی، خیر میں بھول جائے
किसी ने दुआ के लिए कहा था जब दुआ करो तो 3 दुआ करो। एक तो ये दुआ करो जितने बीमार अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए, सब कह रहे आमीन। पूरी उम्मत के बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। नंबर 2, जितने भी हमारे मरहूमीन और मरहूमात जो इंतकाल कर गए, दुआ करो अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। और नंबर 3, जो हमारे भाई बगल कसूर के जेल में है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको आफियत के साथ और इज्जत के साथ अल्लाह उनको रहाई नसीब फरमाए, छुटकारा नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, अब बात खत्म हो रही है और हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि सिरात सवाबी में पढ़ूं और ये सलात सलाम भी पढ़े, लेकिन अब मजलिस में आम मतलब मैं नहीं करता, लेकिन अब जब कहा है तो छोटी सी सूरत पढ़ लेता हूँ और इस सलात सलाम जो मैं खुद तैयार करके लाया हूँ वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, एक तो सलात सलाम हम पहले पढ़ते थे, आपको याद होगा, अल्लाह ताला वो सलात सलाम हम सबको नसीब फरमाए। तो मैं ये सलात सलाम मैं चाहता हूँ कि मुझे भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए। आज ही सुबह मैंने इसको तैयार किया और इसको बराबर अच्छे तरीके से देखा। अल्लाह तबारक व तआला ये सलात सलाम से हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों, जब भी सलात सलाम पढ़ो, सुनो, जब भी सलात सलाम पढ़ो इस नूर से पढ़ो, पढ़ता हूँ सूरज की जमीन पर और पहुंचाता हूँ मदीने में नबी के दरबार में। तो ये तस्वीर करके पढ़ोगे इंशाअल्लाह, हमें जैसे याद कर लेना आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको याद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ में आप लोग भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, कहो कहो, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मेरे मोहम्मद मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मेरे मोहम्मद हम सब हम सब मेरे दोस्तों, आखिरी शहर में मेरी जैसे माला नबी से दरखास्त की है, दुआ करो अल्लाह ये दरखास्त कबूल कर ले। साथ में कहो, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद धीरे धीरे मध्यम मध्यम धीरे धीरे मध्यम मध्यम उम्मत के कदमों पे रख दे मरहम, धीरे धीरे मध्यम मध्यम उम्मत के कदमों पे रख दे मरहम, उनकी जिंदगी बहुत
इस छोटी सी सूरत में पढ़ने का उसके बाद जिक्र करेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये सलाम व सलाम नबी के दरबार में कबूल फरमाए। लाइट बंद करके ताकि हम सब गौर व फिक्र के साथ कुरान करीम को भी सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكلام لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكلام لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة صدق الله العلي العظيم. हम सब मिलकर अल्लाह के सामने
دعا مانگے. جمعہ کی مبارک رات ہے اور بڑے مبارک یہ حج کے مہینے ہیں, قربانی کے مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن میرے دوست سے پہلے اپنے دل کو نرم کرو اور یہ سوچو کہ ہم گنہگار ہیں. اور کہو بھائی ہم سب بہت گناہ کیے میرے دوست, بہت گناہ. وہ تو اس کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے, کسی کو بتاتا ہی نہیں. اور ہم سے بڑھ کر نالائق اور بے شرم کون ہوگا؟ ہم گناہ کرتے وہ چھپاتا ہے, وہ کہتا مجھے کسی کو بتانے میں شرم آتی اور ہم کو کرنے میں شرم نہیں آتی. اس لیے میرے پیارے دوستوں بہت پیار محبت کے ساتھ آج یہ طے کرو, اٹھیں گے اس طرح اٹھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو میرے دوستوں یہ طلبہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. چلو ہاتھ اٹھا لو اور پیار محبت کے ساتھ بڑے کے پاس کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي نفسي نفسا بينا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في خيرهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على ثمرات الموت اللهم أعنا على ثمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب النشر اللهم أجرنا من عذاب الحشر اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أسلم لنا شأننا كله أسلم لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ہم کو معاف کر دے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف اللہ. بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے گنہگار ہیں, اپنے پڑھنے کرنے سے معاف کرنا دے اللہ, معاف کرنے اللہ. تیرے خزانے میں کوئی نہیں اللہ, تیرا خزانہ بہت بہت پیارا ہے مولا اللہ. ہم نے کتنے گناہ کیے لیکن تجھے تو کبھی ہم کو بھوکا نہیں رکھا, تجھے ہم کو پیاسا نہیں رکھا اللہ. وہ عورت جو حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی اللہ, 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا, 2 دن سے اس کی بچیوں نے کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن اللہ وہ ماں بھی ماں تھی مولا, وہ ماں تھی مولا, اپنی بچیوں کے پیٹ میں کھجور دے دی اور خود میں پتھر باندھ لیا اللہ. لیکن تیرے نبی نے جب سنا تو تیرے نبی نے کہا کہ جب ماں بچے کو اتنا رحم کرتی ہے تو میرا خدا بندے کو کتنا رحم کرے گا اللہ. تجھے تیری رحمت کا صدقہ ہم کو معاف کرنا دے اللہ. یہ کلمہ ہمارے دل میں جبا دے مولا, یہ کلمہ طیبہ ہمارے دل میں جبا دے مولا. یا وہ صحابی جو اپنی 7 سال کی بیٹی کو تبدیل میں دفن کر کے آئے اللہ اللہ. وہ صحابی کی رات کیسی گزری ہوگی مولا اللہ. اور جب انہوں نے نبی کے سامنے جب داستان سنائی ہوگی اللہ, بیٹی کا چہرہ کتنی مرتبہ سامنے آیا ہے اللہ اللہ. وہ کلمے میں کیا طاقت تھی, وہ کلمے میں کیا طاقت تھی کہ وہی بیٹی جو رات کو کہتی تھی کہ محمد کو
انصاف ہوگا. اللہ وہ صحابی کلمہ پڑا, اسی بیٹی نے کہا فکر مت کرنا, فکر مت کرنا, قیامت میں میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے جاؤں گی. اللہ وہ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے مولا, لیکن اللہ بہت ٹوٹا ہوا کلمہ ہے مولا, بہت ٹوٹا ہوا کلمہ ہے مولا. اللہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں جما دے مولا, اللہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں جما دے مولا. کہ اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے. اللہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے. اللہ تیرے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا. اللہ ہمارے آقا سے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا. اللہ قیامت میں اگر نبی نے پوچھا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا مولا, کوئی جواب نہیں ہوگا مولا, کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمارے پاس نماز نہیں ہے مولا, ہمارے پاس قرآن کی تلاوت نہیں ہے مولا, ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے مولا. اللہ ہمارے چہرے پر تیرے نبی کا چہرہ نہیں ہے مولا, ہمارے بدن پر تیرے نبی کا کپڑا نہیں ہے مولا. اللہ ہمارے دین عظیم کو معاف فرما دے. اللہ قیامت میں نبی پوچھیں گے, اللہ پوچھیں گے تیرے نبی نے بہت کچھ سکھایا, ہمارے نبی نے بہت کچھ سکھایا. اللہ وہ ماں عائشہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کو بتاتی ہے. اللہ وہ ماں عائشہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کو بتاتی ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے میرے نبی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, 2 مہینے گزر جاتے میرے نبی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. اور اللہ جب عائشہ نے بتایا, صحابہ نے کہا اے ماں پہلے کیوں نہیں بتایا, ہم نبی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے, ہم نبی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے, آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. ماں عائشہ نے کہا بتانا چاہتی تھی لیکن میرے نبی نے مجھے منع کر دیا تھا. میرے نبی نے کہا تھا یہ راز مت بتانا, یہ راز مت بتانا کہ میں رات کو پیٹ کے پتھر باندھ کے سو جاتا ہوں, میں امت کے بعد سے پڑھ پڑھ کے سو جاتا ہوں, میں دل ملا کے نہیں جاتا ہوں. عائشہ یہ راز میری امت کو مت بتانا, اس لیے تو اسی کے سبب اللہ میری امت کو جہنم سے بچانے والا ہے. اللہ اللہ نہیں ہمارے واسطے بہت کچھ چلے گئے مولا. اللہ ہم کو ان کی محبت عطا فرما دے. اللہ نبی کا دیوانہ بنا دے, نبی کا دیوانہ بنا دے, نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ بہت حج کے لیے جا چکے ہیں, بہت سے لوگ جا رہے ہیں مولا, بہت پیاری زمین پہ جا رہے ہیں مولا, مکے کی زمین پر جا رہے ہیں مولا, مدینے کی زمین پہ جا رہے ہیں مولا. اللہ ہم مالا تیرے ہم کو نہیں بلایا مولا. اللہ اللہ لوگ کعبے کا طواف کریں گے مولا, اللہ زمزم کا پانی پئیں گے مولا, صفا مروا کی صحیح کریں گے مولا. یا اللہ مکے کی مقدس زمین پہ چلتے رہیں گے مولا. اور اللہ ابھی بھی مولا کتنے بندے مدینے میں ہوں گے مولا. اور اللہ حضور کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوں گے مولا. اللہ حضور ان کو دیکھتے ہوں گے کہ اللہ سلام پہ سلام کرتے ہوں گے. اللہ اللہ ہم کو بھی وہ نصیب کرنا, ہم کو بھی وہ نصیب, ہم کو بھی مدینہ پہنچانے بولے, مدینہ پہنچانے بولے. اللہ اللہ جلدی صحیح بولے, اللہ جلدی صحیح بولے, لیکن اللہ کبھی کی یاد کبھی یاد نہیں دیتی بولا. اللہ نبی کی یاد اللہ بہت باقی ہے بولا. اللہ ہمارے گاڑی کا بولا ہم کو مدینہ کی موت نصیب کرنا دے. اللہ مدینہ کی موت نصیب کرنا دے. اللہ نبی کے قدموں پر جان نکلے ایسی سعادت ہم تک کو عطا فرما دے, کرنے والی موت عطا فرما دے. اللہ مدینہ کی حاضری بار بار ہم تک کو عطا فرما دے. نبی کا عاشق ہم کو بنا دے, نبی کا دیوانہ بنا دے, نبی کی باتوں پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہمیں معلوم ہے مولا. اللہ میرے بیٹے مولا کے حدیث میں پڑھا مولا. اللہ جمعرات کی صبح ہوتی ہے, اللہ آج صبح ہو گئی مولا. اللہ جمعرات کی صبح ہوتی ہے, نبی کے قبر مبارک میں ہمارا نام عمل کھولا جاتا ہے کہ اللہ آج صبح پورے نبی کے دربار میں ہمارا نام لیا گیا ہوگا, ہمارے گناہ بتائے گئے ہوں گے. اللہ یہ بتایا گیا ہوگا اس کو قدر نہیں کرا ہے. اللہ یہ بتایا گیا ہوگا کہ نبی اس کو تیرا چہرہ نہیں پسند آیا ہے. اللہ آج ہمارے نبی کا دل بہت دکھا ہوگا مولا. اللہ یہ جرم کو معاف فرما دے, اور اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے. اللہ یہاں مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ یہ 24 گھنٹے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے رہتے ہیں مولا. ان کے سینے میں بھی قرآن ہے مولا. اللہ ان بچوں کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. اللہ یہ بچے بڑی محنت سے آئے ہیں مولا.
اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے مولا. ماں ہوتی ہے مولا, اللہ ماں ہوتی ہے مولا. اور بیٹا ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے مولا, تالی بلا ہوتا ہے مولا, کیونکہ ماں کا چہرہ جب تک نہیں دیکھتا اس کو سکون نہیں ہوتا مولا. اللہ یہ بچے آئے ہیں مولا, اپنی ماں اور اپنی بہن کو چھوڑ کر آئے ہیں, اپنے ابا اور اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئے ہیں, اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور اللہ یہ بچہ تو آ گیا مولا, وہ دوستوں میں رہ جائے گا, دوستوں میں ہنس لے گا, دوستوں میں بات کر لے گا, لیکن اللہ وہ ماں کچھ ایسا پتھر اپنے کلیجے پر رکھا ہوگا. اللہ وہ باپ کیسے اپنے بچے کو اپنے کو جدا کیا ہوگا. اللہ ان ماں باپ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ ان بچوں کو آپ کو قابل بنا دے, عالم کا عمل بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, دین کا داعی بنا دے, سب کے سچے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ گھر کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کو فیصلے فرما دے. اور اللہ جو ہمارے بھائی بغیر کسی کے جیل میں ہے مولا ان کو چھڑا دے مولا, اللہ ان کو چھڑا دے مولا. اللہ عید آنے والی ہے مولا, عید آنے والی ہے مولا. اللہ ان کی بیوی اور ان کے بچے اور ان کے بھائی اور ان کی بہنیں اور ان کے گھر کے در و دیوار ان کا انتظار کر رہے ہیں مولا. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو چھڑا دے مولا, عزت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما دے مولا. العالمین کو بھی اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے. کہ اللہ ہماری اولاد کو تو ہی صحیح تربیت کر دے, اور اللہ پوری امت سے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اور تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری امت کی دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.